اس ہندوستان کے وزیر اعظم نے بڑے بول بولے، خدا نے اسے نیچا دکھا دیا۔ اس ملک کے وزیر اعظم نے بڑی ترم خانیاں کی، بنگال میں اس کی جو ذلت ہوئی ہے، اور ایک عورت کے ساتھ اس نے مقابلہ کیا، اس کو چڑھاتا رہا، ذلیل کرتا رہا، موت کی جھڑی لگی ہے۔ اور چل چلاؤ کا ایسا وقت ہے کہ کوئی دن نہیں گزرتا، ہر صبح اپنے ساتھ کچھ موتوں کا پیغام لے کر آتی ہے۔ پہلے لوگ منتظر رہتے تھے کہ کہیں سے حیات کا پیغام آئے گا، وہاں بچہ ہوا، وہاں بچی ہوئی، خوشیوں کے پیغام ہوں گے، عقیقے کے تذکرے ہوں گے، اچھے ناموں کا انتخاب ہوگا۔ لیکن اب تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ انسان ہیں جو شمشان گھاٹ کے لیے بے چین ہیں، ایک طرف وہ اللہ کے مومن بندے ہیں جن کے لیے قبرستان کی جگہ تنگ پڑتی چلی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹری کے پیشے سے پریشان ہو گئے، وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسے بھی ہیں کہ جو ڈاکٹری چھوڑ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنے لوگوں کو تڑپتے دیکھا اور یہ دیکھا کہ وہ مدد نہیں کر پا رہے ہیں، وہ ان کو آکسیجن نہیں دے پا رہے ہیں، ان کے سامنے وہ دم توڑ رہے ہیں اور وہ بے بس، وہ خود بے بس۔ اس کے بعد پھر یہ خبر ہے کہ جو ڈاکٹر مدد کرنے کے لیے تھا اس کی خبر آ گئی کہ وہ بھی رخصت ہو گیا، وہ بھی برداشت نہیں کر سکا، اس کو بھی آکسیجن نہیں ملی، اس کی بھی سانسیں اکھڑ گئیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس نے ہندوستان کی ایسی غم کی تصویر بنا دی ہے، اور پوری دنیا اس وقت ہندوستان پر ترس کھا رہی ہے۔ لوگ ہندوستان کی مدد کر رہے ہیں۔ اس ہندوستان کے وزیر اعظم نے بڑے بول بولے، خدا نے اسے نیچا دکھا دیا۔ اس ملک کے وزیر اعظم نے بڑی ترم خانیاں کی، کبھی ٹرمپ کا دوست بن گیا، کبھی امریکہ جا کر اس نے ایک جلسہ کر کے اپنی بڑائی کا مظاہرہ کیا، کبھی اس کو یہاں بلا کر اس نے یہ دکھایا کہ امریکہ اس کی گود میں ہے، اور اس کے بعد ہر دن کوئی نہ کوئی نیا شعبدہ جاری کرتا رہا۔ لیکن اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کے لیے ذلت طے ہے۔ بنگال میں اس کی جو ذلت ہوئی ہے، اور ایک عورت کے ساتھ اس نے مقابلہ کیا، اس کو چڑھاتا رہا، ذلیل کرتا رہا۔ لیکن اللہ جسے عزت دیتا ہے، دنیا کی دیتا ہے تو دنیا کی ملتی ہے، جس کو عقبہ کی دینا چاہتا ہے اس کو عقبہ کی عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ ساری ایک طرف ایسی علامتیں ہیں جن سے معلوم ہوا کہ وقت کے فرعون کا سر نیچا ہونا ہے، اور شاید کوئی کلیم اٹھے گا اور حضرت موسیٰ کی طرح فرعون کو اب جا کر مخاطب کرے گا، اور اس کے بعد حجت تمام ہو جائے گی، تاکہ جب حجت تمام ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ ایک نیا دور آئے گا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تو اللہ کی یاد میں لگے رہیں اور اللہ کی توحید کو یاد رکھیں، اور ان کے درمیان سے جو رخصت ہوتے جا رہے ہیں ان کے بدل کی فکر کریں، اپنے ہی کو متبادل کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کریں۔ ہر شخص اپنی صلاحیتوں کے ساتھ میدان عمل میں آئے، اور حضرت موسیٰ نے جیسے درخواست کی تھی کہ ہارون کو میرا مددگار بنا دیجئے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ میاں سے مددگار کی دعا کریں کہ اللہ ہم کو بھی ایسے مددگار عطا کر دیجئے جو تعلیم کے میدان میں، دعوت کے میدان میں، تربیت کے میدان میں معاون بن جائیں، اور سب مل کر اے اللہ تیری تسبیح کریں، تیرا ذکر کریں، تیری عبادت کریں، تیرے دین کا کام کریں۔